الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. میرے سامعین کرام، آج درس کا موضوع ہے مسافر کے روزوں کا حکم. یہ آیت کریمہ قرآن کی شروع ہی میں پڑھی گئی تھی کہ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جس کا ملخص معنی یہ ہے کہ تم میں سے جو مریض ہو یا مسافر ہو تو اسے صوم توڑنے کی، روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، اور ان روزوں کی بعد کے ایام میں وہ قضا کرے گا. اس سلسلے میں مریض سے متعلق مناسب تفصیل کے ساتھ بات سامنے رکھی گئی پچھلے درس میں. آج کے درس میں مسافر کے تعلق سے کچھ ضروری بنیادی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مسافر کے حکم کے بارے میں پہلی بات یہ جاننے کی ہے کہ مسافر کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک مسافر کی قسم یہ ہے کہ اس کا مقصد سفر سے روزہ نہ رکھنا ہو اور صوم توڑنے کے لیے ایک حیلہ، ایک بہانہ تلاش کرنا مقصود ہو. تو یاد رہے کہ ایسے مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ کا ایک اصول ہے کہ حیلوں سے کوئی چیز جو حلال ہے وہ حرام نہیں، جو حرام ہے وہ حلال نہیں ہوگی. علی کل حال الحیلۃ لا تسقط الفریضہ، حیلہ فریضہ کو نہیں ثابت کرتا ہے. اب اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ مسافر اور سفر کی دوسری قسم یہ ہے کہ سفر کا مقصد حیلہ بازی نہ ہو روزے کے تعلق سے، بلکہ اس کی اپنی واقعی سفر کی بنیادی ضرورتیں ہیں، اس کے حوائج ہیں، اور وہ بھی سفر طاعت ہو، تو ایسا مسافر ہے جس کی کل 3 حالتیں ہوتی ہیں. نمبر 1 کہ ایسا مسافر کہ جس کا اساسی مقصد سفر سے ترک صوم کے لیے حیلہ و بہانہ تلاش کرنا نہیں ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ روزہ رکھنا اس کے لیے
کیسا ہے؟ اگر روزہ رکھنا اس کے لیے شدید مشقت کا باعث کہ اس کو دقتیں پریشانیاں لاحق ہوں گی اگر روزہ رکھے گا، تو ایسے شخص کا روزہ رکھنا سفر میں حرام ہے۔ اور اسی قسم کے مسافروں کی شان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول صادق آتا ہے کہ اولئک ہم العصاۃ، اولئک ہم العصاۃ، کہ سفر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ افطار کیا اور سب کے لیے اس بات کی اجازت دی گئی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس رخصت کو نہیں قبول کیا، تو آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے کہا یہ لوگ نافرمان ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت تھی۔ دوسری حالت یہ ہے کہ ایسے مسافر کا صوم باعث مشقت ہو لیکن شدید مشقت کا باعث نہ ہو، تو یاد رکھے کہ ایسے مسافر کے لیے صوم مکروہ ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ وہ افطار کریں، اس لیے کہ اس میں رخصت سے عدول والی بات ہے۔ تو جیسے شریعت اسلامیہ میں عزیمتیں مطلوب ہیں کہ اس کو اختیار کرنا چاہیے، تو ایسے ہی شریعت پر بھی عمل کرنا یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ تیسری حالت مسافر کی یہ ہوتی ہے کہ صوم باعث مشقت تو نہ ہو، اس کے اندر حالات اور دیگر اعتبارات سے صورتحال یہ ہو کہ صوم رکھنا اس کے لیے باعث مشقت نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ روزہ رکھے تو بھی بہتر ہے اگر اس کے اندر استطاعت ہے، اور اگر چاہے تو سفر کے ناطے سے روزہ نہ رکھے۔ اور اسی پر وہ حدیث ثابت آتی ہے کہ ہم سفر کرتے تھے فَمِنَّ الصَّائِمِ وَمِنَّ الْمُفْطِرِ، کہ ہم سفر کرتے تھے اور ہم میں سے کوئی صوم سے رہتا تھا، کوئی صوم سے نہیں رہتا تھا، اور کوئی ایک دوسرے پر حرف گیری نہیں کیا کرتا تھا، یعنی معاملہ یہاں دونوں پہلو کے برابر ہوں گے۔ تو یہ ہے سفر کرنے والے کے صوم سے متعلق حکم کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں تمام احکام شرع پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ کی عظیمتوں پر اور اسی طرح اس کی رخصتوں کو قبول کرنے کی بھی توفیق دے۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ صوم کے متعلق سفر یا مرض دونوں ہی کی صورت میں ہیلہ بازی، بہانہ اور صوم نہ رکھنے کے لیے اس کا بیجا استعمال، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ سب کو نیکیوں کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔